شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو ایک طرف اسے بدعت کہا جاتا ہے، دوسری طرف اس رات میں ایسے اعمال کیے جاتے ہیں جن کا شریعت سے دور دور تک کوئی واسطہ موجود نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ شب برات کی اصل حقیقت کیا ہے اور فقہ حنفی اس رات کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اس پر تفصیل سے اور دلائل کے ساتھ موقف آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ شب برات کیا ہے؟ شب برات کو عربی میں لیلۃ النصف من شعبان کہا جاتا ہے، یعنی شعبان کی 15ویں رات۔ لفظ برات کے معنی کیا ہیں؟ نجات، بخشش اور گناہوں سے خلاصی۔ شب برات کی فضیلت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات اپنی مخلوق کی طرف خاص توجہ فرماتے ہیں اور مشرک اور کینہ رکھنے والوں کے سوا اللہ تعالیٰ سب کو بخش دیتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، لیکن یہ حدیث اگرچہ بعض طرق سے ضعیف ہے لیکن متعدد صحابہ اکرام سے مختلف سندوں کے ساتھ مروی ہے۔ اسی وجہ سے امام طحاوی، امام ابن حجر، امام سیوطی اور فقہ حنفی کے دیگر اکابر نے ان حدیث کو فضائل اعمال میں قبول کیا ہے اور یہی فقہ حنفی کا متوازن موقف ہے۔ اس رات میں عبادت کا حکم کیا ہے؟ ناظرین، فقہ حنفی کے مطابق اس رات انفرادی عبادت مستحب ہے۔ کوئی اجتماعی عبادت اس رات میں مخصوص نہیں ہے، بلکہ اگر عبادت کرنی ہے تو انفرادی عبادت ہی مستحب عمل ہے۔ وہ انفرادی نماز بھی ہو سکتی ہے، تلاوت کی صورت میں، ذکر و استغفار کی صورت میں، دعا کی صورت میں، یہ سب جائز ہے۔ لیکن اس رات کے اندر کوئی نماز بھی خاص نہیں ہے اور نماز کی کوئی خاص رکعتیں بھی مخصوص کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور کوئی مخصوص طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی وضاحت اس انداز میں شاید آپ کو جلدی سمجھ آ جائے کہ ہماری بعض مساجد میں اعلان ہوتے ہیں شب برات والے دن آج ہی فلاں مسجد کے اندر نوافل کی جماعت کا اہتمام کیا گیا ہے، لہٰذا آپ سب جلدی جلدی پہنچ جائیں، اس وقت پہنچیں تو جماعت ہوگی۔ ناظرین، یہ بات نوٹ کر لیں، شریعت کے اندر اس رات میں کوئی اجتماعی عبادت، کوئی خاص نماز اور خاص رکعات یہ مخصوص نہیں ہیں، یہ ساری کی ساری بدعات ہیں۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شب برات میں انفرادی عبادت مستحب عمل ہے مگر اجتماعی اور خود ساختہ اعمال درست نہیں ہیں۔ حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات جنت البقیع تشریف لے گئے، لہٰذا فقہ حنفی کے مطابق اس رات قبرستان جانا نہ صرف جائز بلکہ مستحب عمل ہے۔ دعا اور اصالہ ثواب درست عمل ہے، لیکن چراغاں کرنا، شور و ہنگامہ کرنا، مخصوص رسمیں کرنا، یہ سب بدعت ہے۔ ناظرین، فقہ حنفی کی روشنی میں درج ذیل اعمال کرنا بدعت ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ آتش بازی کرنا، اس رات کو چراغاں کرنا، حلوے کو لازمی سمجھنا، مخصوص ناموں والی نمازیں پڑھنا، اس رات کو عید کی طرح منانا۔ دین میں وہی عمل قابل قبول اور مقبول ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے عمل ثابت نہیں ہے، وہ دین نہیں، وہ بلکہ بدعت ہو سکتا ہے، اسے دین نہیں کہا جا سکتا۔ اگر اس کو دین سمجھ کے کریں گے تو بجائے ثواب کے اس کا گناہ ملے گا۔ اگلے دن یعنی 15 شعبان کی رات گزری تو اگلے دن کا عمل کیا ہے؟ 15 شعبان والے دن روزہ رکھنا یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ فقہ حنفی کے اندر 15 شعبان کا روزہ نفل روزہ ہے، فرض یا سنت موقدہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اسی نیت سے روزہ رکھنا باعث اجر ہوگا۔ فقہ حنفی کے مطابق تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ نہ مکمل انکار، نہ حد سے زیادہ غلو، بلکہ فضیلت بھی ثابت ہے۔ اس رات کی عبادت مستحب ہے، بدعات سے اجتناب کرنا چاہیے، سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، شب برات ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ دلوں سے کینہ نکالیں، سچی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ، اخلاص اور سنت پر عمل پیرا ہونے کی
توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو مفید لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دین کی صحیح بات آپ تک اور مزید لوگوں تک پہنچتی رہے۔ جزاکم اللہ خیر۔